آج سے تقریباً 100 سال پہلے 1915 کے اندر 1915 میں البرٹ آئنسٹائن جو انسانی ہسٹری میں چند بڑے آپ سمجھ لیں فزکس کی فیلڈ کے لوگ ہوئے ہیں ان میں سے ایک ہیں 1879 میں یہ پیدا ہوئے اور 1921 میں انہیں نوبیل پرائز بھی دیا گیا فزکس کی فیلڈ میں اور 1955 میں ان کی ڈیتھ ہوئی اور ان کا وہ جملہ بڑا مشہور ہے سائنس وداؤٹ ریلیجن از لیم. ਹੈਲੋ एवरीवन ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋਪ ਸੋ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ. ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਇਜ਼ ਦ ਗਲੋਰੀ ਆਫ ਅੱਲਾ. ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਐਸੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਥਰੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਓਝਲ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੇ. ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ. ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਿਊ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਨਵੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ. ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ. اور ان کا وہ جملہ بڑا مشہور ہے سائنس وداؤٹ ریلیجن از لیم. ریلیجن آپ کو وہ علم دیتا ہے جو نالج آف ان سین ہے اور وہ ظاہر ہے کہ ریویلڈ نالج کریٹر کی طرف سے آتا ہے. دوسرا ایکوائرڈ نالج ہے جو سائنس کا علم ہے. ریویلڈ نالج وہی کا علم ہو یا ایکوائرڈ نالج سائنس کا علم, دا نالج obtained through observations and experiments, یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. تو ریلیجن وداؤٹ سائنس, سائنس وداؤٹ ریلیجن از lame and religion without science is blind. کیا بات. ریلیجن سائنس کے بغیر اندھی ہے. ریلیجن کو سمجھنے کے لیے آپ کو سائنس سمجھنی پڑے گی. اس لیے دیکھ لیں قرآن پاک میں 1000 سے زیادہ آیات جو ہے نا وہ سائنس کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں جس کو ہم سائنس یا فزیکل فینومینا آف نیچر کہہ لیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت کے یعنی جو مظاہر اس کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں. God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe. خدا ہی وضاحت ہے اس کائنات میں ہونے والے ہر فزیکل ایونٹ کی. اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ایک ہی وضاحت ہے کہ یہ کسی کی مرضی سے ہو رہا ہے. سائنس صرف فزیکل لاز کے ساتھ ڈیل کرتی ہے جو قانون قدرت ہیں اللہ کے بنائے ہوئے. انہی لاز کو یوز کر کے سائنس ہیومینٹی کی بہتری کے لیے کام کرتی ہے. کوئی لا خود سے پروڈیوس نہیں کر سکتی, وہ پابند ہے اس کی. اللہ تعالیٰ نے لا آف بوائنسی رکھا ہے, قوت اچھال, اس کو سائنس یوز کرتی ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر بحری جہاز جو ہے سمندروں میں چلتے ہیں اور ہوائی جہاز ہوا میں. لیکن لا آف بوائنسی تو اللہ کا بنایا ہوا ہے نا, وہ ختم ہو جائے. اگر لا آف بوائنسی اگر ارشمیدس نے بتایا تو اس نے ڈسکور کیا ہے. ارشمیدس کریٹر نہیں ہے اس لا کا, ڈسکور کرنے والا ہے. سائنس جب کوئی چیز ڈسکور کرتی ہے تو بعض اوقات لوگوں کو یہ وسوسہ آتا ہے سائنس نے کوئی کارنامہ کر لیا. سائنس تو صرف ڈسکوری کر رہی ہے. سورج مشرق سے نکلتا ہے, یہ ایک ڈسکوری ہے, لیکن اس قانون نے سورج کو پیدا نہیں کیا. بے شک. انڈے سے چوزا نکلتا ہے اور پھر انڈے میں یہ تبدیلیاں آتی ہیں, سائنس اس کو ڈسکور کرتی ہے. لیکن ان تبدیلیوں نے اور ان لاز نے انڈا نہیں بنایا, انڈا کریٹر نے بنایا. تو ڈسکوری سے ہمیشہ آپ ہر سٹیپ اللہ کی طرف طے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کائنات اللہ تعالیٰ کا فعل ہے اور قرآن اللہ کا قول ہے. قول اور فعل میں تضاد نہیں ہوتا. اللہ نے جتنے فزیکل فینومینا آف نیچر ڈسکس کیے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں ریویلڈ ہو رہی ہیں. بے شک الحمدللہ, اور یہ ہمیں خدا کی طرف لے کے جاتی ہیں. تو میں البرٹ آئنسٹائن کی بات کر رہا تھا, تو انہوں نے اس وقت میتھمیٹیکلی یہ چیز پروف کی تھی کہ کائنات کے اندر, یعنی انہوں نے دیکھا نہیں تھا, یہ ان کا یہ کانسیپٹ تھا کہ اگر کسی جگہ پہ بہت زیادہ میس کنسنٹریٹ کر جائے اور اس کا والیوم آلموسٹ زیرو نیگلیجیبل ہو تو اس میس کے اندر گریویٹیشنل فورس, قوت کشش ثقل, جس کی وجہ سے چیزیں ایک دوسرے کو کھینچتی ہیں. یہ میں گلاس جب یہاں سے چھوڑوں گا تو نیچے جائے گا, اوپر نہیں جائے گا, اس لیے کہ زمین اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہے. تو اس کی ایک طاقت ہے جس سے وہ 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر کی ایکسلریشن ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ایسا میس کائنات میں کہیں ایگزسٹ کرتا ہو کہ اس کا والیوم تو آلموسٹ زیرو ہو لیکن اس کا جو میس ہے وہ وہاں پہ انٹینس میس ایسا کنسنٹریٹ کرے
تو اس کی گریویٹیشنل فورس اتنی زیادہ ہوگی کہ اس کے پاس سے بھی اگر کوئی ستارہ گزرے گا تو وہ اس کو ہڑپ کر لے گی، جس طرح ایک ورٹیکس کرتا ہے۔ بلیک ہول ایک خلائی ورٹیکس ہے، جس طرح سمندری بھنور ہوتے ہیں نا، جن میں بڑے بڑے بحری جہاز بھی ڈوب جاتے ہیں، چکر کھا رہا ہوتا ہے، کوئی بھی چیز کے قریب بھی ہے وہ اس کو پہلے سک کرتی ہے پھر اندر ڈبو دیتی ہے، پھر ختم۔ اس طرح خلا کے اندر بھی ایسے ورٹیکس ہو سکتے ہیں جہاں پہ کنسنٹریٹڈ ماس ایگزسٹ کرتا ہو، اور وہ گریویٹیشنل فورس اتنی ہوگی کہ ایون لائٹ بھی اس میں انٹر ہونا تو وہ بھی اسکیپ نہیں کر سکتی، جو اس کائنات کی سب سے تیز ترین چیز ہے اور ایبسولوٹ کانسٹنٹ ہے۔ آئنسٹائن نے تو یہ بھی کہا، نہ ٹائم کانسٹنٹ ہے نہ میس کانسٹنٹ ہے، سپیڈ آف لائٹ یہ کانسٹنٹ ہے، لیکن وہ بھی اس سے اسکیپ نہیں کر سکتی۔ اور سپیڈ آف لائٹ آپ کو پتہ ہے کتنی ہے؟ 300,000 یعنی 3 لاکھ کلومیٹر ایک سیکنڈ میں۔ روشنی اتنی تیز ہے کہ ایک سیکنڈ میں زمین کے 7 چکر کاٹ سکتی ہے، 1,86,000 میل فی سیکنڈ یا 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ۔ زمین کا سرکمفرنس 40,000 کلومیٹر ہے، یعنی ایک طرف سے چلیں واپس آئیں 40,000 کلومیٹر ہے۔ تو ایک سیکنڈ میں روشنی زمین کے 7 چکر کاٹ سکتی ہے۔ اسی لیے کائنات کے فاصلے جو ہیں وہ روشنی کے اعتبار سے ماپے جاتے ہیں، یہ اتنے لاکھ نوری سال، اور ایک نوری سال ہی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ 1 لائٹ ایئر یہ ہے کہ روشنی ایک سال تک اسی رفتار سے چلتی رہے تو جتنا فاصلہ طے کرتی ہے۔ وہ تو آپ میرا ہو از اللہ والا لیکچر دیکھ لیں، مسئلہ 60، اس میں نے پھر بتایا کہ کائنات کے فاصلے کتنے ہیں۔ تو آج ہم بلیک ہول کے اوپر بات کر رہے ہیں، تو وہ بلیک ہول کا ان کا ایک کانسیپٹ تھا کہ ایسا اگر ہو تو ہو جائے گا۔ پھر سائنٹسٹ نے اس پہ کام کرنا شروع کیا، آپ ہسٹری دیکھیں، کرتے کرتے بہرحال 3-4 سال پہلے سے انہوں نے ابھی وہ اس کے اوپر یعنی دنیا میں جتنی ٹیلیسکوپس تھیں بڑی بڑی 8 ٹیلیسکوپس انہوں نے فٹ کی، جو کئی یعنی سالوں تک وہ امیج لیتی رہی ہیں، وہ امیجز جوڑ کے تو انہوں نے بہرحال ایک بلیک ہول ایسا دریافت کر لیا ہے کہ جو واقعی جہاں پہ یہ پوری کہکشائیں بھی غائب ہو جاتی ہیں، اور یہ فزیکلی اس کی ویڈیو بھی انہوں نے منظر عام پہ لے آئے۔ تو سر یہ تو کریشن ہے نا جی، اصل تو ان ساری چیزوں کے پیچھے کریٹر ہے۔ God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe۔ سائنس تو صرف آپ کو چیزوں کی نو ہاؤ دیتی ہے، جی جی جی، جو پیچھے ول آف کریٹر ہے، ول آف گاڈ ہے، ظاہر سائنس تو وہ پھر آئنسٹائن نے خود ہی کہہ دیا نا کہ سائنس وداؤٹ ریلیجن از لیم اینڈ ریلیجن وداؤٹ سائنس از بلائنڈ۔ تو یہ بلیک ہول کی دریافت بہت بڑی دریافت ہے۔ باقی جو لوگ اس کو دھکے سے وہ قرآن پاک کی آیات میں فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ساری ہماری اسیسمنٹس ہیں۔ اس طریقے سے ایک جس طرح سورۃ الواقعہ میں آیت وہ لے کے آتے ہیں نا، فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم، میں قسم یاد فرماتا ہوں ان جگہوں کی جہاں پہ ستارے ڈوبتے ہیں، اور کاش تم جانتے ہوتے کہ کتنی بڑی قسم ہے جو ہم نے یاد فرمائی ہے۔ تو بعض لوگوں نے اس آیت کو بلیک ہول کے ساتھ ریلیٹ کیا کہ ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ وہ بلیک ہولز ہیں جہاں پہ پوری کہکشائیں غائب ہو جاتی ہیں۔ میں بھی ایسا ہو بھی سکتا ہے۔ جو پرانے مفسرین ہیں وہ اس کو ستاروں کی منازل کہتے ہیں۔ تو میرا موقف یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیات آفاقی ہیں۔ ہمارے پرانے مفسرین کو اگر کوئی باتیں سمجھ نہیں آئی ہیں نا کسی مسئلے میں، اور ان کی جو اتنی آبزرویشن تھی اس میں وہ حساب سے انہوں نے فٹ کر دیا، وہ اپنی جگہ ٹھیک تھے، اور آج والوں نے آج کے حساب سے کر دیا۔ ہم اس میں اس لیے فٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو قیامت تک کے لیے مسلمانوں یا انسانیت کی رہنمائی کے لیے رکھا ہوا ہے۔ ہر آنے والا وقت قرآن پاک کی نئی چیزیں لوگوں کے سامنے لے کے آئے گا۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ان قریب ہم زمین و آسمان میں اور تمہاری جانوں میں تمہیں ایسی نشانیاں دکھا دیں گے کہ تم پکار اٹھو گے، تم پہ یہ بات کھل جائے گی کہ قرآن حق ہے، خدا کی ذات حق ہے۔ تو یہ ہر آنے والا زمانہ، ہر سائنٹیفک ڈسکوری خدا کی طرف لے کے جاتی ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں نا کہ سائنس تو صرف ڈسکور کر رہی ہے۔ زلزلہ کس طرح آتا ہے؟ ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس سے۔ اب اگر سائنس سے پوچھیں وہ ڈسٹربنس کون کرتا ہے، اس کا ٹائم پیریڈ کون ڈیفائن کرتا ہے، وہ کہتے ہیں اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر۔ اور فزیکل فینومینا آف نیچر کے پیچھے تو خدا ہے، وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے۔
कायनात में होने वाली हर चीज मौजज़ा है। ये अलग बात है कि हम चंद मौजज़ात के आदी हो चुके हैं। अगर किसी शख्स ने ये ऑब्जर्व ना किया हो कि चूजा अंडे में से निकलता है, एक लम्हे के लिए सोचे, और वो पूरी जिंदगी अंडा खाता रहे, उसे एक दिन बताया जाए कि ये जो तुम अंडा खाते हो ना, ये जो तुम्हें इतने खूबसूरत चूजे और मुर्गियां नजर आती हैं, इसमें से निकलती हैं। वो कहेगा मैंने दर्जनों दफा तोड़ा है, इसमें तो कोई ऐसी दूर दूर तक चीज नहीं है कि इसमें से चूजा बन सके। ईमानदारी से बताएं, ऐसा होगा कि नहीं? या एक बेकदर बीज किसी को दिखाया जाए और उसे ये बताया जाए ये जो इतना बड़ा तुम दरख्त देख रहे हो ना, ये इसमें से निकला है। वो कहता है यार इसमें से कैसे इतना बड़ा दरख्त निकल सकता है? वो दरख्त तो इतना बड़ा है, ये तो इतना सा है, तो वो तो 6 अरब गुना बड़ा है। लेकिन हम आदी हैं। आप फूलों को देखें, अगर फूल किसी को जिसको ये ना पता हो ये जमीन की काली मट्टी में से निकलते हैं, वो कभी भी नहीं मानेगा कि मट्टी में तो दूर दूर तक ऐसी कोई चीज नहीं। फ्रूट को देख लें, कायनात की हर चीज एक मौजज़ा है। ये अलग बात है कि हम चंद मौजज़ों के आदी हो चुके हैं, इसलिए हमें वो छोटे लगते हैं। वरना मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ कि मुर्दे का जिंदा होना ये छोटा मौजज़ा है, अंडे में से चूजे का निकलना उससे बड़ा मौजज़ा है। मुर्दा तो वो पड़ी हुई है लाश, वही जिंदा हो रही है ना। चूजे और अंडे का तो कोई लेना देना ही नहीं दूर दूर तक। उसमें से एक लेसदार मादा है, आप वो लेसदार मादा उसमें से निकाल के ओपन एयर के अंदर ले आए, फिर आप उसमें से जरा चूजे की चोंच ही कोई एक बना के बता दें। अभी तो हम अंडा बनाने के लिए किसी को कह ही नहीं रहे, अंडा तो कोई बनाने का सोच भी नहीं सकता। तो ये जितने फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर डिस्कवरीज होती हैं, इसमें हमारा एटीट्यूड प्राइमरी ये होना चाहिए कि हम इसके बाद खुदा की शनाख्त करें। बेशक बेशक। कुरान पाक की आयत में उसको ज़बरदस्ती घुसेड़ने की कोशिश न करें। कहीं कुछ बन भी रहा होता है, कहीं नहीं भी हो रहा होता। हम भी यानी कोशिश करते हैं, जो करीब करीब वो बात कर देते हैं, अदरवाइज मुझे भी सारी बातें पता हैं जो लोग करते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें कुरान में ना भी लिखी हों। असल चीज़ ये है कि हर फिजिकल फिनोमेना आपको अल्लाह की तरफ लेके जाता है। तो ये ब्लैक होल की डिस्कवरी भी अल्लाह की कुदरत की बहुत बड़ी निशानदेही है। सो गाइस, ये सी अज दी वीडियो, ब्लैक होल इज़ द न्यू ग्लोरी ऑफ अल्लाह, जिहदे विच इंजीनियर साहब ने एक्सप्लेन किया कि ब्लैक होल एक्चुअली है की चीज़ और वो वर्क की करता है, यूनीवर्स दे विच बाकी हो रहा है किहड़ियां चीज़ां, हर चीज़ उन्होंने अकॉर्डिंग टू रिलीजियस एक्सप्लेन की। होप सो तुहानूं वीडियो पसंद आई होएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो कमेंट बॉक्स के विच अपनी राय का इजहार जरूर करो। नैक्सट वीडियो वास्ते इंशाल्लाह बहुत जल्दी हाजिर होवांगे। उद तक अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।